اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھ رہے ہیں سیرت نبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے ذاتی مصائب کا نقطہ عروج یعنی یوم طائف۔ ان حالات میں قریش کے سرداروں کا حوصلہ جوان ہو رہا ہے۔ دارالندوہ میں بیٹھ کر مشورے ہو رہے ہیں، عمل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ اب قصہ چکا دیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالات کے نتیجے کو دیکھ رہے ہیں۔ مکہ میں تو اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ ایک کوشش کرتے ہیں کہ شاید طائف میں اللہ تعالیٰ کسی بڑے سردار کو اس بات کی توفیق دے دے کہ وہ میری رفاقت اختیار کرے۔ چنانچہ 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ صرف زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس میں سائے کی طرح ساتھ رہنے والے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ نہ تھے۔ چونکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اہل مکہ کی جانب سے ضرر کا اندیشہ تھا، لہٰذا آپ نے عام راستہ چھوڑ کر بڑا دشوار گزار پہاڑی راستہ اختیار کیا۔ طائف پہنچ کر ایک رئیس سے ملے۔ اس نے بڑے ہی جگر سے پار ہو جانے والا جملہ کہا، میں تم سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا۔ تم اگر جھوٹے ہو تو اس قابل نہیں کہ تمہیں منہ لگایا جائے، اور اگر تم سچے ہو تو خطرہ ہے کہ اگر میں نے تمہاری توہین کر دی تو مجھ پر عذاب آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگر 3 سرداروں سے ملے۔ تینوں نے ایسے ہی جواب دیا۔ وہ طائف کی گلیاں ہیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سید الاولین والآخرین اور محبوب رب العالمین کے ساتھ عالم واقعہ میں ہو کیا رہا ہے۔ طائف کی گلیوں میں اوباش لوگوں کو پیچھے لگا دیا گیا کہ ذرا ان کی خبر لو۔ تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کا نشانہ لے کر پتھر مارے جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون جاری ہے، نکاحت طاری ہو گئی ہے۔ ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں تو 2 گنڈے آئے ہیں۔ ایک نے ادھر سے بغل میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے نے ادھر سے اور کھڑا کر دیا کہ چلو یہ ہے وہ قسم پرسی ہے، یہ ہے وہ نشہ، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ مکہ میں 3 سال کی قید کے بعد طائف کی یہ رسوائی، یہ نقطہ عروج ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مصائب کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ مدنی دور میں سوال کیا کہ آپ پر یوم احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آیا ہے؟ ان کے اپنے شعور کی عمر میں یوم احد سب سے زیادہ سخت دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، طائف کا دن، احد کے دن تو آگے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار تھے جنہوں نے اپنے سینے ڈال بنائے ہوئے تھے، لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ یکا و تنہا تھے۔ غلام کی تو اس معاشرے میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ یہ حالت در حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مصیبت کا نقطہ عروج ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھے۔ طبیعت بھر آئی، جذبات امٹ آئے۔ اس وقت آپ نے جو دعا مانگی اور مناجات کی وہ کلیجے میں شگاف ڈال دینے والی دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں تیری ہی جناب میں شکایت لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی اور اپنے وسائل و ذرا کی قلت کی، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس کی۔ تو ارحم الراحمین ہے، تو کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ مجھے غیر کے حوالے کر دیا ہے، کیا جس طرح چاہے ستائے، یا میرا دشمن کے حوالے کر دیا ہے جو چاہے کر گزرے۔ اس سب کے باوجود اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے اور تیری رضا اسی میں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، البتہ تیری بخشش میرے لیے وسیع تر ہے۔ میں تیرے رخ انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں جس سے ظلمات منور ہو جاتے ہیں اور میرے دنیا اور آخرت کے معاملات سدھر جاتے ہیں اس بات سے کہ مجھ پر تیری ناراضگی یا غصہ ہو۔ پروردگار کا انجام کار تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یہاں تک کہ تیری مرضی پوری ہو۔ کوئی قوت تدبیر تیری مدد کیے بغیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے اصل وہ مقام جس کی طرف سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔
جس کا ترجمہ ہے پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم پہلے ایمان لانے والے لوگوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں اور ہلاک ہو گئے وہ، حتیٰ کہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھتے ہیں کہ اے اللہ، تیری مدد کب آئے گی۔ سورۃ یوسف میں بھی ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ ایک وقت آتا ہے کہ بالکل مایوسی کا اندھیرا ہو جاتا ہے، کہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی کہ کدھر جاؤں، سارے راستے بند نظر آتے ہیں۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں تو اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے صدا بلند کی تھی، انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں تو میری مدد فرما۔ چلے جی، اسی ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔